Welcome back to Economics Learning. Today we will discuss Human Resource Development. آج ہم نے اکنامکس کے اندر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ HRD کو ڈسکس کرنا ہے. فرسٹ میں ہم اس کو ڈیفائن کریں گے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ریفر ٹو دا این assortment of training program that help people adjust to their new rules and learn more about the organization and its culture. یہ جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے جو انسانی وسائل کی ترقی ہے پڑے نا, انسانی وسائل کی ترقی سے مراد جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ HRD ہے نا, اس سے مراد تربیتی پروگرام جو ہیں پڑے نا, ان کی ایک درجہ بندی ہے جو لوگوں کو ان کے نئے کرداروں کو ایڈجسٹ کرنے اور تنظیم اور اس کی ثقافت کے بارے میں مزید جاننے میں مدد کرتی ہے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پروٹوکول ملازمین کو وہ ہنر سکھاتا ہے جن کی انہیں اپنی ملازمتوں کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے, اور انہیں وسائل تک رسائی فراہم کرتا ہے جو ان کے کامیابی میں مدد کر سکتے ہیں. کمپنیز موجودہ عملے کو تبدیلیوں سے متعارف کرانے کے لیے HRD ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو بھی نافذ کر سکتی ہے. یہ جو ہے نا ایک جامع فریم ورک ہے جس میں عملز, ایکٹیویٹیز اور اقدامات شامل ہوتے ہیں جن کا مقصد کسی تنظیم کے اندر افراد کی مہارت, علم اور صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے. HRD کا بنیادی مقصد انسانی وسائل کی ترقی کو کمپنی کے اسٹریٹجک مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کر کے انفرادی اور تنظیمی دونوں طرح کی تاثیر میں حصہ ڈالتا ہے. ان کے جو کہ ہے اکنامکس کے اندر HRD کا ایک پہلو لیبر مارکیٹ میں مہارت کے فرق کو دور کرنا شامل ہوتا ہے, جیسا کہ تکنیکی ترقی اور عالمگیری صنعتوں کو نئی شکل دیتی ہے. ایک ہنرمند جو ہے اور موافق افرادی پاور جو ہوتی ہے اس کی مسلسل ضرورت ہے پڑے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اقدامات جیسے کہ تربیتی پروگرام ہو گئے اور تعلیمی مداخلتوں, اور ان کا مقصد جو ہے نا افراد کو ان کی مہارتوں سے آراستہ کرتا ہے. جو اقتصادی جو ڈیولپمنٹ ہے شعبوں میں ترقی کرتے ہوئے ڈیمانڈ کی جاتی ہے. افرادی قوت جو ہے پڑے نا ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ابھرتی ہوئی صنعتوں کو ضرورت کے مطابق تربیت جو ہے نا وہ دے کر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ معاشی کارکردگی اور مسابقت میں اضافہ کرنے میں معاون ثابت ہوا ہے. یہ جو ہے نا HRD اس کی دو ٹائپس ہیں پڑے. فرسٹ ہے فارمل, دوسری ہے انفارمل. فارمل جو ہے پڑے نا رسمی جو ہوتی ہے, اس کے اندر جو کمپنی کی کسی بھی تنظیم جو ہے نا اس کے لیے HRD کے سربراہی کے لیے ایک مشیر کی خدمات حاصل کر سکتی ہے. اس عمل میں کورس ورک اور انتہائی منظم تربیتی سیشن بھی شامل ہو سکتے ہیں. سیکنڈ ہے انفارمل. انفارمل کے اندر جو ہے نا مینیجر ٹیم کے نئے اراکین کی رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں اور وہ ان کی ان بورڈنگ جو ہے نا اس کے عمل میں سرگرمی جو ہوتی ہے نا ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں حصہ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ رسمی HRD کے مقابلے میں تربیت کا کوئی باقاعدہ شیڈول یا عمل درآمد نہ ہو. تو نیکسٹ جو ہے نا ہم دیکھیں گے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے نا یہ ورک کیسے کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا انسانی وسائل کی ترقی جو ہے نا ہیومن ڈیولپمنٹ ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے نا کمپنی میں ملازم کے پہلے دن سے شروع ہوتا ہے. HRD کی حد وقت و تربیتی پروگرام آجر اور پوزیشن پر منحصر ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ریٹیل ایسوسیٹ جو کو آن بورڈنگ میڈیکل اسسٹنٹ کو آن بورڈ کرنے سے مختلف نظر آ سکتا ہے. پھر بھی 4 عناصر ہیں پڑے اس کے جو کہ ہیں. فرسٹ میں ہے کوچنگ. کسی تنظیم میں کوچ کسی نئے ملازم یا تجربہ کار کے ساتھ کا نگران ہو سکتا ہے. کوچ ملازمین کو سکھا سکتے ہیں کہ ان کے پیشہ ورانہ فرائض کو کیسے منظم کیا جائے گا. وہ ٹیم کے رکن جو ہوتے ہیں اس کے لیے توقعات اور کارکردگی کے اہداف مقرر کرتے ہیں, اور HRD جو ہے نا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اقدامات شروع ہوتے ہیں وہ موجود رہتے ہیں اور وہ رائے کا ذریعہ بھی ہیں پڑے. اس کے اندر جو ہے نا وہ خود اس کو گھر پہ ہی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں.
نیکسٹ ہے اپنا مینٹرنگ، رہنمائی کرنا۔ سرپرست وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس صنعت کا تجربہ ہوتا ہے یا وہ پہلے وہی عہدہ رکھتے ہیں۔ جیسے نئے ملازم جب آتے ہیں تو ان کا کردار ملازم کے سوالات کا جواب دینا اور ان کا جو پاورز ہوتی ہے، اس کی طاقتیں ہوتی ہیں نا، اس کو پہچاننے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حال ہی میں بھرتی کیے گئے جو ہوتے ہیں اس میں کھیل میں کسی تجربہ کار کوچ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سرپرست مینٹی کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، اس کے تجزیہ کر سکتا ہے، جیسے کہ موسم چل رہا ہے اور انہیں اپنی ملازمتوں پر بہتر بننے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پڑا فیڈ بیک، تاثرات کیا ملتے ہیں۔ مستقل رائے نئے ملازمین کو یہ سمجھنے کی اجازت دیتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح بہتر بنایا جا رہا ہے۔ انسانی وسائل کی تربیت ترقی کی پیشہ ورانہ جو ترقی ہے نا، ڈیولپمنٹ ہے، اس کو ترجیح دیتی ہے۔ ہیومن ریسورس ٹیم جو ہے نا، اس کے ارکان ملازمین کی پیش رفت کو ٹریک کرتے ہیں اور وہ ملازمین کو اپنی صلاحیتوں کو مشق اور جانچ کرنے کے مواقع جو ہے نا وہ فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شاید ایک ٹیکنالوجی کمپنی نئی مصنوعات کے ڈیزائن کو ترتیب دینے کے لیے ایک نئے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ مینیجر کی خدمات حاصل کر سکتی ہے۔ نیا مینیجر HRD سے گزرتا ہے اور فیڈ بیک حاصل کرتا ہے، جہاں وہ سیکھتے ہیں کہ وہ وقت کے انتظام میں ماہر ہیں لیکن اپنی باہمی رابطے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تربیتی پروگرام ملازم کی قیادت کے لیے ایک چھوٹا پروجیکٹ تفویض کرتا ہے۔ اب جو مینیجر ہے اپنی ٹیم کو ہدایت دینے میں اپنے اعتماد میں اضافہ کر سکتا ہے اور تاثرات کی ان سے بات پر غور کرنے میں مدد کرتا ہے کہ وہ کس طرح زیادہ مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ پہ ہے سکسیشن پلاننگ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قائدانہ صلاحیت کے حامل جو ملازمین ہیں اس کی نشاندہی کرنا ہے، جو کمپنی سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد مینیجرز کی جگہ لے سکتے ہیں۔ HRD کے عمل جو نگران ہے کرداروں کے لیے ممکنہ مینیجرز کو تیار کرنے سے مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شاید کالج کے ریاضی کے شعبے کے سربراہ جو میتھمیٹک ٹیچرز ہوتے تھے، پروفیسر، ان کے شعبے کا سربراہ تعلیمی سال کے اختتام پر ریٹائر ہونا چاہتا ہے۔ HRD کے ذریعے لوگ اپنے جو ایک نئے نصاب کو تیار کرنے کے لیے مہارت کے حامل جو الجبرا پروفیسر کو پہچانتے ہیں، جو طالبہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس ہیں کو پوسٹ گریجویٹ فیلڈ کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ ٹریڈرز پروفیسر جو ہوتے ہیں نا اس کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ وہ شعبے کے سربراہ کی ذمہ داریوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ ان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ پروفیسر کو ان کی جانشین کے ریٹائر ہونے کے بعد اپنی پوزیشن پر اعتماد محسوس کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب دیکھیں گے ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے بینیفٹس کو۔ بینیفٹ کون سے ہو سکتے ہیں؟ فرسٹ، انہینسنگ دا کوالٹی آف ورک۔ اس کے اندر جو ہے نا کام کے معیار کا بڑھانا۔ HRD جو ہے نا اس کے پروگرام ملازمین کو سکھا سکتے ہیں کہ اپنے کاموں مؤثر طریقے سے کیسے پورا کریں۔ جتنا زیادہ وہ مینیجر کی توقعات کو سمجھیں گے، کام کا معیار اتنا ہی زیادہ وہ جمع کرائیں گے۔ نیکسٹ ہے امپروونگ امپلائی ریٹینشن ریٹس۔ اس کے اندر جو ہے نا ملازمین کو برقرار رکھنے کی شرح کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ جو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا جو اجر ہے ان کی تربیت کی حمایت کرتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشنوں سے زیادہ اطمینان محسوس کر سکتے ہیں، جو انہیں کمپنی میں کام جاری رکھنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ اعلیٰ برقرار رکھنے کی شرح جو ہے نا جو لیول ہے ان کا انسانی وسائل کے محکموں کو مہنگے اور بار بار بھرتی کے عمل کے پر وقت اور وسائل خرچ کرنے سے بچنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہ نیکسٹ ہے پڑا بلڈنگ پروڈکٹیو ورک پلیس ریلیشن شپ۔ اس کے اندر جو ہے نا پیداواری کام کی جگہ پر تعلقات استوار کرنا ہوتا ہے، کیونکہ HRD جو ہے اس میں ٹیم کے متعدد جو اراکین ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں، اس لیے نئے جو ملازمین ہوتے ہیں اس کو اپنے ساتھیوں سے ملنے کے مواقع مل سکتے ہیں۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں سرمایہ کاری انہیں اپنے
مینیجرز سے رابطہ کرنے میں بھی آرام دہ بنا سکتی ہے، جو انتظامیہ اور عملے کے درمیان میں رابطہ کو بہتر بنا سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے میکنگ اٹ ایزیئر ٹو امپلیمنٹ چینج۔ تبدیلی جو ہوتی ہے نا اس کو لاگو کرنا آسان بناتا ہے۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ذریعے تنظیم میں تبدیلی متعارف کروانا نئی پالیسیوں یا طریقہ کار کے بارے میں خدشات کو کم کر سکتا ہے۔ ملازمین اس تبدیلی کے مقصد کو اور فوائد کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، جس سے انہیں اختراعات جو ہو رہی ہوتی ہیں اس سے زیادہ آسانی سے عادی ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ لاسٹ پہ ہے انکریجنگ ورک پلیس کولیبریشن۔ اس کے اندر کام کی جگہ پر تعاون کی حوصلہ افزائی وغیرہ جو ہوتی ہے نا وہ شامل ہے۔ کام کی جگہ پر روابط کو استوار کرنا ملازمین کے لیے نتیجہ خیز طور پر مل کر کام کرنا آسان بنا سکتا ہے۔ ایچ آر ڈی جو ہے اس کی بدولت لوگ اپنے ساتھیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں اور مختلف نقطہ نظر پر احترام کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔